لیڈیز کی 1 منٹ کی کلپ میرے کان میں آئی, میں پوری سن نہ سکا, تڑپ گیا. وہ کہہ رہی تھی انگلش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں, اور اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ظالم اسرائیل کی طرف سے کب بم برس جائے اور ہم مر جائیں تو نام ہاتھ پہ لکھ دے تاکہ ہمارے گھر والے اسی نام کی وجہ سے ہمیں پہچان سکیں. کوئی تعلق نہیں ان سے آپ کا. ان کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن کی, ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہو, ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہو. دیکھو ان کے گھروں کا حال, غور کرو, سوچو, توجہ کرو. نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے, دونوں شہید ہو گئے, اس کی گود اجڑ گئی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں, فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں, کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں, دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم؟ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا. آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی, دماغ مشورہ دے گا, ہاتھ حرکت کرے گا, پلان بنے گا, کچرا نکالا جائے گا. کوئی یہ کہے گا کہ نہیں, ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا. دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا, مجھے کیا, میں تو نہیں. جب تک جسم میں جان ہے کوئی تک گزرو, پیر درد کر رہا ہے, آنکھ رو رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے, حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے, ہاتھ بے چین ہو رہا ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے, کب تک؟ جب تک جسم میں جان ہے. لیکن جان مارو کاٹو کچھ بھی کرو, کوئی تکلیف ہوگی, کوئی درد ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا, وہ بے چین ہوگا, وہ بلبلائے گا, وہ بلکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا دکھ میں شریک ہوئے؟ ہاتھ مت اٹھانا, لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا, وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے. جن کی گود خالی ہو گئی, جن کے گھر ویران ہو گئے, آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی, سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے, وہ بغیر چھت کے زندگی گزارے, جوان جوان عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں, لاشیں اتنی لاشیں ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے, دفن کرنے کے لیے جگہ کا معاملہ, کفن کا معاملہ. ایک آج بھی مسلمان مسجد کو ویران کرتا رہے گا. آج بھی زنا کی فلم دیکھو گے تم, آج بھی چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکو گے تم. برا مت ماننا, وہ جس بہن کے 2 بچے اس کی گود میں شہید ہو گئے, اگر اس بہن کی بجائے آپ کی بہن ہوتی تو بھی آج آپ ایسے ہی گناہ کرتے. اللہ اکبر. ان کی چھتیں جو برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے, اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے, فقیر کی دعا ہے. اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسے ہی دھینگا مستی کرتے, ایسے ہی عیش و عشرت کرتے. کوئی تعلق نہیں ہے ان سے, رشتہ بس اتنا ہی کہ وہ کلپیں بانٹتے پھرو گروپ پر. ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں, ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو, نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے, اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. اپنے ملک میں امن رکھو, روڈ پہ نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا, حالات خراب نہیں ہونا چاہیے. کیا مدد کر سکتے ہو؟ آسان طریقہ, 1450 سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا, الدعاء صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. روڈ پہ نکلنے کی بجائے 5 وقت مسجد کو بھر دو, اور ہر مسلمان گڑ گڑا کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کرے, بیت المقدس
मुकद्दस की हिफाजत के लिए दुआ करे और जालिमों की बर्बादी के लिए दुआ करे। हथियारों में जितनी ताकत नहीं है उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने मुसलमानों की दुआ में रखी है। इंशाअल्लाह तुम गिड़गिड़ाओगे, गुनाह से तौबा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह फलस्तीनियों पर अल्लाह की मदद नाजिल होगी, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत होगी, जालिम कैफर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नहीं आते हो ना, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो, सब तरफ जाना चाहते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। फिर कहता हूं कुत्ते से सीख लिया होता, जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था, आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके ना किसी को इज्जत मिली है ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे शहादतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का एतराफ करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि माफ कर दिया जाता है। हर जगह का दस्तूर है कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो लोग सलील करते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है, जुर्म कबूल कर लो तो युहिब्बुत तव्वाबीन का खूबसूरत तमगा गले में डाल दिया जाता है और महबूब बना लिया जाता है। तो आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह से दूर क्यों हो? वो अल्लाह जिसका फरमान है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। याद रखना, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात में कोई लुत्फ नहीं है, ये तवाई है। आओ अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, क्या बात, वाह, आओ उसके करीब हो जाए। मैंने तो ये बुजुर्गों से सुना भी और महसूस भी किया, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। तवज्जो है, क्या बात जी, रजा नगर रामपुर वालों तवज्जो है, गिरद नवाज से आने वाले सबसे ताल्लुकात बनाना मुश्किल है। सबसे आसान अगर किसी से ताल्लुक बनाना है तो अल्लाह से। जल्दी नाराज नहीं होता, तवज्जो, जल्दी नाराज नहीं होता, जल्दी राजी हो जाता है। रब को मनाना बहुत आसान है, लेकिन ये मेरी कौम की जफाकारियों का मातम कौन करे? सबको मनाना चाहते हैं, रब को नहीं मनाना चाहते, क्योंकि रब की नाराजगी की उनके पास अहमियत क्या है? सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज नहीं होना, हत्ता कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे वो बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए। बच्चे कहे बेटा अब्बा खिलौना लेकर आना, भूल गए तो कहते बेटा सॉरी, सॉरी बेटा नहीं ला सका, भूल गया ना, कल लाएंगे। इस संडे नहीं लेकर के चले तफरीह के लिए, हम भी 50 बार सॉरी बोल चुके अपने बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, लेकिन आपसे पूछता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मनाने की फिक्र है, वो यार वो रब, आप जरा गौर करो उसकी नेमत पे गौर। चले बात में खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात बहुत सोचने की है जी हजरत, उसकी नेमतों पे गौर करो। अल्लाह ताला पैदा होने से लेके मरे दम तक हमें ऑक्सीजन देता है। अपने घर पे क्या बिल आता है महीने का? क्या बात? किसी घर भेजा अल्लाह पाक ने, कोई बिल भेजा? कुछ मांगा अल्लाह ने? अगर 8 घंटे डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए ना तो इतना लंबा बिल आता है कि इंसान सोचने लगता है कि मैं कहां चला गया था। यही है ना जी, डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दी तो हजारों वसूल कर लिया, है ना, है ना?
اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آکسیجن ہمیں فری میں، کچھ مانگا؟ بولو تو کچھ مانگا اللہ نے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کچھ مانگا؟ اللہ نے کچھ نہیں۔ یہ زمین اللہ نے دی ہے چلنے کی، آسمان کا صاحبان۔ میرے بھائی جب سوتے ہو نا تو یہ کیڑے مکوڑے ہمارے ناک اور کان میں نہیں جاتے۔ 99% لوگوں کے کان میں کیڑے مکوڑے، حالانکہ کیڑے کی فطرت ہے کہ جب سوراخ دیکھے گا تو اس میں گھس جائے گا۔ کیوں نہیں جاتے پتہ ہے؟ 60 فرشتے ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ناک اور کان میں کیڑے بھی نہ جائے میرا اللہ بچاتا ہے۔ سوچو تو صحیح نہیں، غور کرو۔ گھر سے نکلتے ہو نا اللہ کا نام لے کر، 2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے۔ ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے، اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتا بھی پیدا کی کہ اس کو پلا۔ اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل ہی میں بھاگ گئی۔ اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی تو عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے یہاں؟ تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ خود سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا۔ کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے۔ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، جاؤ پوچھو۔ جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ آنکھ چھین لے اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اخیارے نہیں ہو سکتے۔ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچو تو صحیح، جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کی آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، پھر اس سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامی دی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آنکھ کی، لگا قیمت کان کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت خون کی۔ ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں، میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ کچھ مانگتا ہے اس کے عوض میں؟ کچھ نہیں مانگتا، پھر بھی اس سے بے وفائی۔ کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا میں اتنا دیا ہے، آخرت میں کتنا دے گا؟ وفادار تو بن کے دیکھ، وفادار تو بن کے دیکھ۔ سب کے لیے روئے ہونا، کبھی میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھ۔ سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا، کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو، کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، آسان ہے اس کا بننا۔ گناہ سے نکلو، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، آہو بکا کرو۔ سب کے لیے رو چکے، اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ سب کے پاس گڑ گڑا چکے، اس کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے۔ سب کے یہاں عرضیاں لگا چکے، اس کی بارگاہ میں عرضیاں لگا کر کے دیکھو۔ آخری جو بات کہنی ہے سنیں۔ ایک بہت خوبصورت جوان تھے، حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے۔ سردار کس کے؟ قبیلے کے، قبیلے کے سردار بن گئے تھے۔ اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے۔ بنو کلب کے سردار تھے، دہیہ نام تھا، دہیہ کلبی۔ حضور کی تمنا تھی یہ جوان